لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لو, کچھ بھی نہیں, ہوائیں نکلی ہوئی ہیں ہماری پھس, بالکل ایسا غبارہ جس میں ہوا بھی نہیں ہے, لیکن باتیں آپ ہر شخص سے ایسی کروا لو ایسا لگتا ہے یہی انقلاب لائے گا اور امام مہدی اسی کی نسل میں پیدا ہونے والے ہیں. آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو, کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آج بھی یہی حالات ہیں, اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا, یوں ایسا ہے. یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا, ہوتے ہوتے چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا, جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف, تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ, یہی ہونا چاہیے, شراب پیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا, جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا, ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو, قذافی کو. شراب پیتا تھا, ذاتی عمل تھا نا اس کا, ٹھیک ہے نا. کیا کر, آپ کا کیا کر رہا ہے وہ؟ تو پبلک پاگل ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ میجورٹی کیا ہوتی ہے, ان میں میچورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر فیصلے ایسے ہی ہیں. آپ کو پتا ہے اسلامی تاریخ میں جتنا نیک لوگوں نے اسلامی تاریخ میں نقصان پہنچایا ہے نا, اتنا برے لوگوں نے نہیں پہنچایا. پتا ہے آپ کو یہ بات, یہ میں نے بتائی ہے. جتنا اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, مسلم سوسائٹی کو, اسلامی حکومتوں کو, خلافتوں کو نیک لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے نا, اتنا دوسروں نے بیڑا نہیں غرق کیا. وجہ کیا ہے؟ بے موقع نہیں عن المنکر. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی برائی ہے, واقعی وہ برائی تھی, آپ نے بے موقع اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی. اب برے لوگ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں. برے کیا کریں گے؟ برائی دیکھ کے ہونے دیں گے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی بار میں عبد الرحمن اشعث کی مثال دے چکا ہوں. حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی عبد الرحمن اشعث نے. سارے نیک نیک لوگ تھے بھائی, چھوڑ دیتے حجاج بن یوسف کو اپنے حال پہ. اس ظلم کو ٹھیک کرنے سے تمہیں ملا کیا؟ حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا, اسلامی خلافتیں کمزور ہو گئیں, بیڑا غرق ہو گیا, ہماری ساری فتوحات کا دروازہ رک گیا. یہ سارے نیک لوگ تھے جو برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہے, لیکن ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے جس سے حالات سیٹ ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئے. حجاج بن یوسف کی مثال ہے, ظالم تھا تو اسلامی فوجیں گئی بھی تھی مجاہدین لڑنے کے لیے. انہوں نے بولا ہم اتنا بڑا لشکر ہمارا تیار ہو گیا ہے کہ اب عیسائیوں سے تو بعد میں لڑیں گے, پہلے اپنوں کو تو ٹھیک کر لو. یہ آج کل بڑا نعرہ چل رہا ہوتا ہے نا, ابے دوسروں کو چھوڑو, پہلے ان کو تو ان کو ٹھیک کرنے میں. وہ کیا ہوا؟ عبد الرحمن اشعث نے, اتنے بڑے بڑے بعض صحابہ بھی تھے اس میں, تابعین بھی تھے, محدثین بھی تھے, وہ سارا لشکر لے کر خود اپنی ہی حکومت پہ حملہ کر دیا. جب حملہ کیا ہے تو حملہ ناکام ہونا تھا, کیونکہ حکومت کے پاس جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن نہی عن المنکر کا جذبہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہوا کہ ہم نے برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے, ایسی کی تیسی کرنی ہے برائی کی. کچھ وقت تو صحیح ہو گیا کہ یار یہ اب نہیں کرنا, یہ کام ظالم ہے, اپنی ذات سے ہوگا بھائی. مسلمانوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا, بہت سے علماء نے فتویٰ دیا بغاوت حرام. لیکن کیا ہوا؟ بنو امیہ کے کچھ مظالم تھے, اچھے کام بھی کیے بنو امیہ نے, کچھ برے کام بھی کیے. ہر حکومت میں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ بنو امیہ کی مضبوط خلافت تھی تو بنو عباس اس کے خلاف
اٹھتے رہتے تھے کہ نہیں جی اس دور میں یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. حالانکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے تھی کہ بھائی وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، ظالم حاکم کا پرسنل جو اپنا عمل ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کبھی بھی. وہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، خلافت کو دیکھنا ہے، حکومت کو دیکھنا ہے. اجتماعیت کی خاطر تم نے انفرادیت کو قربان کرنا ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں، 2 اور 2 4 کی طرح. لیکن ہوا کیا کہ بنو عباس پھر کوشش میں لگے رہے. ایک دفعہ بغاوت کی، وہ پکڑے گئے، سب کو اڑا دیا بنو امیہ نے نا، سب کو قتل کر دیا. تو اب جب قتل کیا ہے تو دشمنی کم ہوگی بڑھے گی؟ بولو. اس سے بنو عباس کے دل میں بنو امیہ کی دشمنی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی. بنو عباس نے بولا ٹھیک ہے ہمارے بندے مارے ہیں، حالانکہ وہ مارے اس بیس پہ تھے کہ بغاوت کر رہے تھے. لیکن پھر اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پبلک کو پتہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے. پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس سے. نتیجہ کیا نکلا کہ بنو عباس لگے رہے اور وہ قتل پکڑ کے بندے مارتے رہے. اس سے حکومت کے خلاف نفرت اور بڑھتی چلی گئی. بالآخر بنو عباس نے بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا. جب خاتمہ کیا ہے نا تو اب دیکھو محمد بن قاسم جیسا مجاہد، اگرچہ بنو امیہ کا تھا، ان سارے برے تھوڑی تھے بنو امیہ میں. وہ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا ادھر سندھ میں. تو اب جب بنو عباس کی حکومت آئی، انہوں نے بولا ایسی کی تیسی ان کے جتنے کمانڈر ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کو پکڑ کے ماریں گے، ہم قتل کریں گے. حتیٰ کہ قبروں سے لاشوں کو نکال کے ان کی توہین کی ہے بنو امیہ کے لوگوں کی. لیکن اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. محمد بن قاسم کو قتل کر دیا جو اسلامی ہیرو تھا، بدنامی الگ ہوئی. اور بنو امیہ بھی بہرحال حکومت میں تو رہے تھے نا، انہوں نے جا کے فرار اختیار کی اور ایک الگ اسٹیٹ قائم کر دی. اور یہ پہلی دراڑ تھی کہ مسلمان خلافتیں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ساری ٹیکنیکل فالٹ جو ہو رہے تھے نا، یہ الحلم والاناہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے، بردباری اور میچورٹی کی کمی کی وجہ سے. کہ آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو، کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آج بھی یہی حالات ہیں. اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی، اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. تو آگے جلدی سے میں اس کو سمیٹتا ہوں موضوع کو. تو آگے کیا ہوا؟ وہ جو خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی، ٹھیک ہے نا، خلافت کی ایسی کی کیا ہو گئی؟ بولو، تیسی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جب امت میں تلوار چلے گی نا تو قیامت تک چلتی رہے گی. تو اس وقت سے لڑتے، ایک پتہ نہیں ذہن میں مثال آئی تھی، وہ دماغ سے ہی نکل گئی. پھر آگے چلتے یہی ہوتا رہا. اسلامی تاریخ اٹھائے نا، جب کوئی بڑا لشکر تیار ہو گیا تو اس لشکر نے کیا کیا؟ آگے بڑھنے کے بجائے الٹا اپنے لوگوں کو ہی ٹھیک کرنے میں بیڑا ہی غرق کر دیا اس میں. اور ان کے ساتھ سارے نیک لوگ ہی ہوتے تھے. یہی بات آج پاکستان میں بھی چل رہی ہے. نظام کی تبدیلی کے عنوان سے لوگوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. میرا بھی یونیورسٹیوں میں دورہ ہوا، پشاور کی 3 یونیورسٹیوں میں اور ایبٹ آباد میں. اسلامک اسکالر کیا کر رہے ہیں آ کے؟ ان کے پاس تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے، سوائے اس کے آپ کو اسٹیٹ سے نفرت، یعنی ملک کے جھنڈے سے نفرت، ملک کے نام سے نفرت، ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا. یوں ایسا ہے، یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا. ہوتے چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا، جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف، تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ، یہی ہونا چاہیے، شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا، ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟
اور غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو, قذافی کو. شراب پیتا تھا, ذاتی عمل تھا نا اس کا, ٹھیک ہے نا. کیا کر, آپ کا کیا کر رہا ہے وہ؟ تو پبلک پاگل ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. میجورٹی کیا ہوتی ہے, ان میں میچورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر فیصلے ایسے ہی ہیں. تو ایک بہتر مثال آئی تھی, کھوپڑی سے ہی نکل گئی یار, اتنی بہترین مثال آئی تھی ابھی. تو چلو یہ ہم آگے چلتے ہیں. خلافت عثمانیہ میں بھی ایسا ہی ہوا, اور خلافت عثمانیہ کے جو سقوط کے بہت سارے اسباب تھے نا, اس میں ایک جرمنی کا ساتھ دینا بھی تھا. دیکھو امریکہ پتہ ہے کیوں کامیاب ہے؟ کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. حالانکہ اتنی پاور ہے امریکہ کے پاس کہ وہ بغیر کھوپڑی استعمال کیے بھی بہت عرصے جی سکتا ہے. کیونکہ پاور جب ہوتی ہے نا تو طاقت آپ کو سروائیو کرواتی ہے, پھر بھی وہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ. امریکہ نے جب افغانستان میں حملہ کرنا تھا, اکیلا بھی حملہ کر لیتا, اتنی پاور تھی کہ وہ تہس نہس کر سکتا تھا. اس نے کہا نہیں, جو کام 40-42 ملک مل کے کر سکتے ہیں, میں اکیلا اپنی فوجیں کیوں لے کر آؤں. وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے مار کھا کے ہی گیا ہے, لیکن ان کی پالیسی, ان کے مشورے اتنے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا کیوں گھسوں اس جنگ میں, میں پہلے دنیا کو بتاؤں کہ میری اکیلے کی جنگ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کو ان لوگوں سے خطرہ ہے, یہاں ان کے ٹھکانے ہیں, پھر دوبارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہو سکتا ہے. اتنے مہینوں ان کی کانفرنسیں چلی ہیں. ابے تو اتنا پاورفل ہے, تیرے لیے تو 2 منٹ کا مسئلہ ہے. اس نے کہا بھائی جو کام تمیز سے ہو سکتا ہے اور کم سے کم نقصان پہنچا کے ہو سکتا ہے, اس میں اپنی فوجوں کو کیوں چوکوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ان لوگوں کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز پتہ ہے کیا ہے؟ ان لوگوں میں جذباتی پن بالکل بھی بولو نہیں ہے. ہمارے اندر ایک دم, یہ اسکالرز دیکھ لو کیا کر رہے ہیں, یوں پلٹ دو, یوں الٹ دو, یوں کھڑک دو, پڑک دو, اس سے مخالفت کر کر کے. اچھا دیکھ بھی نہ رہے ہیں جن لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں ماضی میں, ایک تحریک بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے ماضی میں, یوں کرتے ہیں یہ مولوی لوگ طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں بیٹھ کے, انقلاب کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے. تو جو بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف بات ہی کر رہے ہیں. تو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں ایک حدیث سنا کے بس پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج ہی ہم نے جامعۃ الرشید میں حدیث پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا, لولا حدثان قومک بالاسلام, اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کی دیواروں کو کھینچ کے حتیم تک لے جاتا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا وہ کہاں تک تھا؟ حتیم تک تھا. حتیم سمجھتے ہیں؟ وہ جو ایک کرو نشان ہے نا, قوس, ادھر توجہ بھائی, ایک قوس نہیں ہے جو بیت اللہ اصل میں چوکور نہیں ہے, لمبائی میں زیادہ ہے. تبھی ہم طواف کہاں سے کرتے ہیں؟ پورا حتیم سے گھوم کے طواف کرتے ہیں نا بھائی. کبھی آپ نے دیکھا 4 دیواری کے بالکل قریب سے چپک کے کوئی طواف کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہے. 4 دیواری کے قریب سے چپک کے جاتے ہیں ہم, لیکن لمبا انڈے چکر کاٹتے ہیں ہم. وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ وہاں تک ہے. حتیم بھی, تبھی لوگ حتیم کے اندر نماز کی کوشش کرتے ہیں نا. کیا خیال ہے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. بھائی جب اندر کا حصہ ہے بیت اللہ کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک دیواریں کیوں نہیں بنا دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی وہاں تک دیوار بنا دیتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا, حتیم اس بیت اللہ کے اندر داخل تھا. 4 دیواری کہاں تک تھی؟ یہاں تک تھی. ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ عربوں نے, جو مشرکین مکہ تھے, انہوں نے جب بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی ہے تو ان کے پاس حلال آمدن کم پڑ گئی تھی, تو یہاں تک بنا دیا انہوں نے جہاں تک اب بنا ہوا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حلال پیسے نہیں ہیں, سارے جوئے کے اور سٹے کے اور طوائفوں کے کچھ پیسے ان کے پاس تھے. انہوں نے کہا یہ ناپاک پیسہ ہم بیت اللہ کی تعمیر پہ نہیں لگائیں گے, فی الحال اس کو یہیں تک چھوڑ دو, جب حلال پیسوں کا انتظام ہوگا تو اس تعمیر کو ہم کہاں کر دیں گے؟ آگے. اب اس پر طویل عرصہ گزر گیا. جو نئی نسل جو آئی نا, وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہیں تک ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نئی نسل کیا سمجھنے لگی؟ یہاں تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے.
طواف تو ہوتا رہا دور تک, کیونکہ باپ دادا تو یہی سکھا کے گئے تھے نا ابھی یہاں سے گھومنا ہے, لیکن نئی نسل سمجھنے لگی کہ دیواریں یہیں تک ہیں. جب اسلام کو غلبہ مل گیا, مکہ فتح ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کنٹرول ہو گیا, تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو وہاں تک لے جاؤں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ بہت سے لوگ عرب کے فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل مسلمان ہوئے ہیں, ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہیں گے کہ لو بھائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی تبدیل کر دیا, کیونکہ ہر ایک کو یہ بات معلوم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر شخص کو یہ بات سمجھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ لو بھائی جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا انہوں نے تو اس کی دیواریں بڑھا کے قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے, تو یہ تو سچے نبی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا اور ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. لہذا چاہت کے باوجود بھی ہمارے نبی نے یہ کام بولو نہیں کیا. یہ میچورٹی آج کل دینداروں میں شارٹ, جو دماغ میں کھوپڑی میں خیال آتا ہے نا بس فوراً کیا ہو جائے, پورا ہو جائے. جب یہ ہے تو یہی ہونا چاہیے, ایسے کہ امام کو بالکل ٹھیک کر دو, تیر کی طرح سیدھا کر دو. لوگ مجھے آ کے بول رہے ہوتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو, میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام, اس کے سائڈ ایفیکٹ اتنے ہیں کہ میں یہی کروں گا دنیا میں, اس کے علاوہ کسی اور کام کا رہوں گا نہیں. نہیں چپ کیوں بیٹھے ہو, بولو بولو بولو. تو آپ نے صرف اصلاح نہیں کرنی, ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کو اسی طرح, کوئی بات نہیں بھائی, طواف تو پورا ہی ہو رہا ہے نا, گول چکر. اب ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, تو بیت اللہ کی چار دیواری بڑھانے سے زیادہ کیا ضروری ہے, امت میں فتنہ اور انتشار پیدا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ بھئی جب نبی کی حدیث ہے تو ہم حدیث پر عمل کریں گے, ہم اس کو بڑھا دیں گے, ٹھیک ہے نا. کوئی خلیفہ آیا, وہ نام اس کا ذہن سے نکل گیا, اس نے بڑھا دی کہ یہاں تک ہوگا. جب حدیث موجود ہے, اب اسلام کو غلبہ ہے تو ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے, جو حدیث میں آیا ہم وہی کریں گے. جب بڑھایا تو لوگوں میں فتنہ کھڑا ہو گیا, لوگوں نے بولا جو کام نبی نے نہیں کیا تم نے کیسے کر دیا. وہ حدیثیں پیش کر رہے تھے حضرت عائشہ سے, وہی جو بخاری والی حدیث, حضرت عائشہ کی حدیث ہے, اصل میں تو یہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے. تو لوگوں میں پھڈا پیدا ہو گیا, تو ایک نیا خلیفہ آیا, اس نے گرا کے واپس پرانا پہ لے آیا. امام مالک نے فتویٰ دیا اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے, چاہے حدیث موجود ہے پھر بھی حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھلواڑ بنا دو گے تم بیت اللہ کو. اگر امام مالک یہ فتویٰ نہ دیتے, اب یہی ہوتا کوئی نئی گورنمنٹ آتی, یہاں تک اگلے سال ہم حج کے لیے جاتے تو یہاں تک دیواریں ہیں, اور اس کے اگلے سال حج کے لیے جاتے وہ دیواریں کیا ہوتی, چھوٹی. امت میں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں مصلحت کیا تھی, بھائی بیت اللہ کی چار دیواری نبی بڑھا دیتے تھوڑا سا فتنہ ہوتا نا. اصل میں مصلحت یہ تھی اس طرز عمل میں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو بڑھانے کا عمل بھی روکا جا سکتا ہے, امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے. تو اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہے کہ امت آپس میں متحد رہے, پھڈے بازیاں نہ کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی کی طبیعت میں حلم اور انا, بردباری بھی تھی اور جلد بازی کے فیصلے بھی نہیں تھے. اگر ہوتے اسی وقت سے تلواریں چلنا شروع ہو جاتی. صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں غیر مسلموں کی مانی ہیں. کچھ شرطیں اس میں آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے مشرکین کے حوالے کیا جا رہا ہے, اپنے آدمی کو پکڑ کے ان کے حوالے. ایگریمنٹ ایسا تھا. کیا آج دینداروں میں ایسا حوصلہ ہے کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیں؟ کہ نبی نے کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے میرے پاس جو افراد ہیں وہ 1400 ہیں, بہت تھوڑے سے ہیں, اور مقابلہ جن سے ہو رہا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ. تو جنگ کو ٹالنے میں کچھ ہمارے نقصانات ہیں لیکن فائدہ زیادہ ہے, اور جنگ کرنے میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات بولو زیادہ ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے جنگ کو ٹالنا ممکن نہیں تھا جب تک ان کی شرطیں نہ مانی جاتی, کیونکہ وہ طاقتور تھے. طاقتور جب آپ سے امن پر ایگریمنٹ کرتا ہے اپنی شرطیں منواتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آپ کی شرطوں پہ ایگریمنٹ نہیں کرے گا, وہ تو چاہ رہا ہے لڑائی ہو.
मुशरिकीन तो चाह रहे थे कि लड़ाई हो, तो ताकतवर हमेशा। लेकिन आप मुसलमानों के हालात आप देख लो, कुछ भी नहीं, हवाएं निकली हुई है हमारी फुस, बिल्कुल एक ऐसा गुब्बारा जिसमें हवा भी नहीं है, लेकिन बातें आप हर शख्स से ऐसी करवा लो, ऐसा लगता है यही इनकलाब लाएगा और इमाम मेहदी इसी की नस्ल में पैदा होने वाले हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? एक साहब कहने लगे अमेरिका पे अटैक क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा अमेरिका से ही हम जहाज लेते हैं, वो उसमें ऐसे बटन लगा के भेजता है। सऊदी अरब को जो अमेरिका ने जहाज दिए ना, वहां के बाकायदा वहीं पर मुझे किसी ने बताया कि अमेरिका ने जो सऊदी अरब को जहाज दिए ना, उसमें पासवर्ड भी कौन खोलता है? अमेरिका खोलता है। तो हम लोग जो हमारी पोजीशन है ना, तो जितनी पोजीशन हो, जैसे मैं वो अक्सर मिसाल देता हूं, हमारे में एक शागिर्द था बहुत बारीक, दुबला नहीं बल्कि बारीक, बिल्कुल बारीक। जब मैं 4 शादियों की बात करता एकदम जोश में आता ना, उछलता, दुबले लोग एक्टिव बहुत होते हैं, एकदम उछलता। मैं कहता रिलैक्स, मेरा स्टाइल ये था, मैं कहता था रिलैक्स, गिर जाएगा, मजाक करता था, वो भी इंजॉय करता था। फिर मैंने उससे कहता था देख, जब तेरी शादी हो ना, ग्लूकोज की 4 बोतलें कमरे से बाहर लटकी भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो केस मेरे ऊपर बने के इसके मशवरे पर शादी की। तो ये मैच्योरिटी हम लोगों में बोलो खत्म हो रही। बेमौका तबलीग, बेमौका बात को थोपना, जज्बाती बातें करना, और जब मजहबी स्कॉलर्स में ये चीजें आना शुरू हो जाए ना, तो मामलात बहुत, क्योंकि लोग फिर मजहब की बात को तो वैल्यू देते हैं, उसको सवाब समझ के कर रहे होते हैं। तो मजहब में देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें क्या मिलता है? जंग भी मिलती है, सुलह भी मिलती है। देखो लोग पता है क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 23 साल में जिहाद भी किया, जंग भी की, सुलह भी की, हम क्या कर रहे हैं? भाई 23 साल में जो नबी की सीरत है वो हमारे लिए क़यामत तक के लिए। असल सीरत जंग या अमन नहीं है, असल सीरत नबी की ये है कि ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसले किए हैं। आपने ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के ही फैसले करने हैं। नबी ने 23 साल में सब कुछ किया, हम 23,000 साल में करेंगे ये। अगर 200 साल में भी हालात नहीं बनते, हालात सुलह के बनते, तो 200 साल में भी सुलह ही करनी है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 23 साल में अल्लाह ने नबी को वो सारे काम इसलिए करवाए कि कहीं जंग का मौका होगा तो जंग करनी पड़ेगी, कहीं सुलह का मौका होगा तो सुलह करनी, 100 साल भी सुलह करनी पड़े 100 साल भी सुलह करोगे, 1000 साल भी करनी पड़े 1000 साल भी करोगे। मैं वो खिलाफत उस्मानिया की बात कर रहा था। खिलाफत उस्मानिया के जो सुकूत हुए हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ी वजह पता है क्या है? एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो पहली जंग अजीम थी ना, उसमें खिलाफत उस्मानिया कूद पड़ी थी, जबकि कूदने की ताकत थी नहीं। हालांकि ये उस्मानियों का फड्डा ही नहीं था, ये जर्मनी और फ्रांस की, ब्रिटिश की जंग थी, जिसमें 2 बड़े बड़े मुल्क एक दूसरे के अगेंस्ट थे। जैसे अमेरिका की जंग नहीं थी ना, ये पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम का अमेरिका से कोई लेना देना था नहीं था, तो अमेरिका घुन्ना बन के बैठा रहा है आखिरी दिन तक। बिल्कुल आखिर में अमेरिका ने यह किया कि जब जापान बहुत ज्यादा आगे चला गया ना, और डर हुआ कि अब तो ये सबकी वाट लगा देगा, तो एक अदद बम ले जाके ऐसे करके फाड़ दिया अमेरिका ने। पहले उसमें भी कोशिश की कि ना फाड़ूं बम में, तो क्यों? मैच्योरिटी। उसने कहा भाई हमारी जंग नहीं है, हम क्यों कूदें उसमें। लेकिन मुसलमानों से क्या गलती हुई? वही जज्बातियत होगी। उस वक्त भी जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, हिटलर को एक शौक हुआ दुनिया फतह करने का, हमारे पास इतने सारे ममालिक थे, इतने वसाइल थे। खिलाफत उस्मानिया ने क्या किया? इत्तेहाद किससे कर लिया? हिटलर तो खैर बाद में आया था, उस वक्त तो खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी। जो पहली जंग अजीम है उसमें हम किसके इत्तेहादी बन गए? जर्मनी के, और मुखालिफ हो गए बरतानिया के। बरतानिया से बिला वजह का पंगा ले लिया, रशिया और बरतानिया से, रूस और बरतानिया से। उसका नतीजा क्या निकला कि जब जर्मनी हारा है तो हमारी भी ऐसी की तैसी हो गई। तो माहिरीन कहते हैं, मुहक्किकीन कहते हैं कि खिलाफत उस्मानिया में उस वक्त इतनी ताकत थी नहीं, उसके लिए अपने मुल्कों पे कंट्रोल बरकरार रख लेना ही काफी था, उसको बढ़ के इस जंग में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए था। जैसे कि अमेरिका ने किया, वो नहीं हिस्सेदार बना, आज दुनिया की सुपर पावर है वो वसाइल जमा करता रहा, वसाइल जमा करता रहा, और फिर एटम बम बनाया। फिर उसने क्या किया? पहले तो जमीनी जंग लड़ने की कोशिश की जापान से, जब बिल्कुल ही वो भी आखिर में आया ना, जब देखा ना जापानी तो बिल्कुल ही कंट्रोल से
باہر نکل گئے. جاپان بڑھتا جا رہا تھا. دوسری جنگ عظیم میں نا اتنا پھیل گیا تھا, برما تک جاپانیوں کی فوجیں پہنچ چکی تھیں, تو وہ کنٹرول سے باہر, وہ بھی میچورٹی کے بغیر. ان کا بھی کھوپڑی کیا ہو گئی تھی, آؤٹ ہو گئی. ملک میں قحط پڑ گیا تھا, کھانے کو روٹی نہیں تھی جاپانیوں میں, اور وہ جو ان کا آرمی چیف تھا وہ علاقے پہ علاقے فتح کرتا چلا یار. ٹھیک ہے, تو امریکہ تمیز سے تماشا دیکھ رہا ہے. جب امریکہ نے کہا کہ یار ان سے لڑنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ فدائی حملے کرتے تھے, پورے جہاز اٹھا کے نا امریکہ کی بیس پہ بندے سمیت اڑا دیتے تھے. تو امریکہ نے اپنے سائنسدانوں کو بلایا, بھائی کچھ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بم بنا رہے ہیں اس سلسلے میں. امریکہ نے کہا بم بننے دو, اس وقت تک چپ کر کے بیٹھے رہو. بم بن گیا تو امریکہ نے بولا بم تو بن گیا لیکن بہت تباہی ہوگی, ایٹم بم ہے, ایک دفعہ ہم ویسے زمینی جنگ میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. زمینی جنگ میں ٹرائی, پہلے اس کو دھمکی دی, بھائی تو اپنی فوجیں واپس بلا لے, علاقے خالی کر دے, ہمارا آپ سے کوئی لڑنا بھرنا بولو نہیں, کوئی جنگ نہیں ہے ہماری, تمیز سے بیٹھو, ہمیں بھی انجوائے کرنے دو لائف کو, خود بھی کیا کرو, انجوائے کرو. لیکن وہ جاپان کے جو فوج تھی انہوں نے بولا نہیں, ہم تو پوری دنیا فتح کرنے نکلے. تو امریکہ نے پھر وہ اٹیک کیا ہے, مار کھائی امریکہ نے. وہ جاپانی تو بالکل ہی, اور پتا وہ جاپانیوں کو بھی روحانی عاملوں نے الو بنایا ہوا تھا. ان کا ایک روحانی صدر تھا, روحانی بزرگ تھا, صدر کہہ رہا ہوں, بزرگ تھا, جس کا یہ تھا کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں بہت, وہ مذہبی اس تڑکا لگایا, یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے, ان کو اوپر سے الہام ہوتا ہے. یہ سارے نا مذہب کا تڑکا لگائے بغیر ایسی موٹیویشن ملتی نہیں ہے فدائی حملوں کی. تو وہ جاپانیوں نے اپنے وہ سارا وہ کر کے نا, جب امریکہ کو شکست ہوئی تو امریکہ نے بولا بم کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ایک بم مارا تو بھی اس کو عقل نہیں آئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, لڑائی میں بم تو چلتے ہیں. ہیروشیما کی واٹ لگا دی. تو پھر جب دوسرا بم مارا ہے نا, اور پھر بول دیا کہ اب بھی نہیں آئے تو پھر تیسرا بم بھی آئے گا. تو پھر انہوں نے بولا ورنہ تو دوسرے بم کے بعد بھی ان کو ہوش نہیں آنا تھا. تو انہوں نے بولے تو یہ بم ہوتے ہوتے ہمارا تو پورا ملک ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے یو ٹرن لیا, اور پھر ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ ایسا یو ٹرن تو دنیا میں, وہ تو دوسری شادی کر کے جو طلاق دے دیتے ہیں نا, وہ بھی ایسا یو ٹرن نہیں لیتے. کچھ ہیں پٹے ہیں تو پھر انہوں نے بولا کہ یہ کام ہی غلط ہے, تو ایسا یو ٹرن لیا انہوں نے. تو یہ بھی آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں, ہر چیز, ہر ناکامی کے پیچھے آپ کو بردباری کی کمی نظر آئے گی اور جلد بازی کے فیصلے نظر آئیں گے. ہر ہسٹری میں ہر چیز میں آپ یہی دیکھ لو.